بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیو، آج کی اس کلاس میں ہم ٹوٹل 20 سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کرامت ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، تاریخ ولادت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو تاریخ ولادت کے اعتبار سے آپ کا صحیح جواب جو ہے ڈی آپشن ہو جائے گا۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی پیدائش 1886 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور مرزا ہادی رسوا کی پیدائش 1858 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ عبدالحلیم شرر صاحب کی پیدائش 1860 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور انتظار حسین صاحب کی پیدائش بلند شہر میں دسمبر 1923 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1923 عیسوی کو، تو اس اعتبار سے آپ کا ڈی صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب بات کریں ان کی وفات کی، تو رتن ناتھ سرشار کی وفات 1902 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ ہادی رسوا کی وفات جو ہے 1931 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے، اور عبدالحلیم شرر کی وفات جو ہے لکھنؤ میں 1926 عیسوی کو ہوئی ہے، اور انتظار حسین صاحب کی وفات 2016 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دو زمرے مکمل شعر کی حیثیت سے صحیح ہیں، اور دو صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی دوستو، تو دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ دل کو نہ پوچھ معرکہ حسن و عشق میں، کیا جانیے غریب کہاں کام آ گیا۔ تو سی اور ڈی والے جو زمرے ہیں یہ درست ہیں۔ یہ اشعار ہیں جگر مراد آبادی کے، ان کے مجموعہ آتش گل سے یہ لیے گئے ہیں۔ آتش گل سے یہ اخذ کیا گیا ہے، جگر مراد آبادی کے مجموعہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے۔ دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ جب کوئی ذکر گردش ایام آ گیا، بے اختیار لب پہ تیرا نام آ گیا۔ غم میں بھی ہے سرور و ہنگامہ آ گیا، شاید کہ دور باد گلفام آ گیا۔ دیوانگی ہو، عقل ہو، امید ہو کہ یاس، اپنا وہی ہے وقت پہ جو کام آ گیا۔ دل کے معاملات میں ناصح شکست کیا، سو بار حسن پر بھی یہ الزام آ گیا۔ صیاد شادماں ہے مگر یہ تو سوچ لے، میں آ گیا سایہ تہے دام آ گیا۔ دل کو نہ پوچھ معرکہ حسن و عشق میں، کیا جانیے غریب کہاں کام آ گیا۔ یہ کیا مقام عشق ہے ظالم کے ان دنوں، اکثر تیرے بغیر بھی آرام آ گیا۔ تو یہ اشعار جگر مراد آبادی کے مجموعہ آتش گل سے لیے گئے ہیں۔ جگر مراد آبادی صاحب کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کیا جائے تو 1890 عیسوی میں جگر مراد آبادی پیدا ہوئے تھے مراد آباد میں، اور وفات 1960 عیسوی کو جو ہے گونڈہ میں ہوئی ہے۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ آنسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی ساتھی، تو زمانی اعتبار سے آپ کا صحیح ترتیب ہو جائے گا سی آپشن۔ سبرس ملا وجہی کی کتاب ہے، ملا وجہی نے اسے 1635 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور کربل کتاب فضلی کی ہے، فضلی نے اسے 1732-33 عیسوی میں تحریر کیا ہے، اور بوستان خیال میر محمد تقی خیال کا داستان ہے، انہوں نے اس داستان کو 1757-58 عیسوی میں لکھا تھا۔
تو اس اعتبار سے آپ کا سی درست جواب ہو جائے گا۔ اور رانی قید کی کہانی جو ہے اسے انشاء اللہ خان انشا نے 1803 عیسوی میں لکھا تھا، اور باغ و بہار 1802 عیسوی میں لکھا گیا، شائع 1804 عیسوی میں ہوا ہے، اور سبرست آپ کو معلوم ہی ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں ناولوں اور ان کے کرداروں کے نام درج ہیں، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو چھمی جان جو ہے یہ فسانہ آزاد کا کردار ہے، اور سلطانہ یہ خدا کی بستی کا کردار ہے، نعیم جو ہے یہ کردار اداس نسلے کا ہے، اور داتا دین منشی پریم چند کا ناول گودان کا کردار ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا چوتھا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ناول خدا کی بستی جو ہے یہ کب شائع ہوا تھا؟ تو یاد رکھیے گا، ناول خدا کی بستی جو ہے یہ شائع ہوا تھا 1958 عیسوی میں۔ 1958 عیسوی میں یہ ناول شائع ہوا ہے۔ اور یہ ناول کتنے فصلوں پر مشتمل ہے خدا کی بستی؟ تو شوکت صدیقی کا یہ ناول خدا کی بستی جو ہے 11 فصلوں پر مشتمل ہے۔ شوکت صدیقی یہ کب سے کب والے ہیں؟ تو مارچ 1923 سے 2006 والے ہیں۔ شوکت صدیقی 1923 سے 2006 والے ہیں۔ مارچ 1923 سے 2006 والے شوکت صدیقی۔ شوکت صدیقی کی پیدائش لکھنؤ میں جو ہے ہوئی ہے 1923 عیسوی کو، کراچی میں ان کا انتقال ہوا ہے 2006 عیسوی کو۔ اب بات کریں گودان کی، تو منشی پریم چند کا یہ ناول 1936 عیسوی میں شائع ہوا ہندی میں، اور یاد رکھیے گا اردو میں 1937 عیسوی میں شائع ہوا۔ ناول گودان جو ہے یہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو ناول گودان 36 ابواب پر مشتمل ہے۔ منشی پریم چند اس کے مصنف ہیں، ان کی پیدائش 1880 عیسوی کو لمحی گاؤں میں، اور وفات 1936 عیسوی کو بنارس کے لمحی گاؤں میں ہی ہوئی ہے۔ اب بات کریں فسانہ آزاد کی، تو یہ رتن ناتھ سرشار کا ناول ہے، 1880 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ یہ ناول کتنے جلدوں میں ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ ناول 4 ضخیم جلدوں میں، 4 جلدوں میں ہے۔ یہ ایک ضخیم ناول ہے، اور اس میں 6 پلاٹ ہے، 4 جلدیں اور 6 پلاٹ پر مشتمل یہ ناول ہے۔ اور ان کی پیدائش اور وفات کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ بات کر لیتے ہیں ناول اداس نسلے کی، تو یہ عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ عبداللہ حسین کا یہ ناول ہے، یہ ناول جو ہے اداس نسلیں 1963 عیسوی میں شائع ہوا۔ 1963 عیسوی میں شائع ہوا ہے ناول اداس نسلیں، اور ناول اداس نسلیں 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کے مصنف ہیں عبداللہ حسین، ان کی پیدائش 1931 عیسوی کو ہوئی ہے راول پنڈی میں، اور وفات جو ہے لاہور میں 2015 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا طباق۔ اس کو طباق کو تضاد بھی کہا جاتا ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، مصنفین اور کتابوں کے اعتبار سے درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو یہ سمپل سا سوال ہے، اس کا صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا۔ کربل کتب فضلی کی 1757-58، 1732-33 ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا۔ حبیب تنویر جو ہے یہ آگرہ بازار ان کا ہو جائے گا، محمد حسن کا ضحاک، اور ملا وجہی کا سبرس۔ سبرس کی سنِ اشاعت آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا، اور اس کی سنِ اشاعت اور پلس سال تصنیف دونوں آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے، کیونکہ اس کا میں نے ذکر کر دیا تھا۔ ضحاک جو ہے یہ 1977 عیسوی میں عصری ادب میں شائع ہوا تھا، اور کتابی شکل میں 1980 عیسوی میں یہ شائع ہوا ہے۔
کربل قطع کے بارے میں بھی ذکر ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ آگرہ بازار جو ہے یہ 1954 عیسوی میں کھیلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا جو ہے، اور باقی جو ہے آپ سبرز کے بارے میں آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ارسطو کی کتاب کا اردو میں بوتیقہ کے نام سے کس نے ترجمہ کیا تھا؟ جی تو عزیز احمد اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ارسطو کی کتاب کا اردو میں بوتیقہ کا ترجمہ اس میں سے عزیز احمد نے کیا تھا، اس کے علاوہ جو ہے شمس الرحمن فاروقی نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مولوی جمیل جالبی نے بھی کیا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی ساتھیو، تو ملا وجہی ابن نشاطی اور غواصی یہ قطب شاہی دور سے تعلق رکھنے والے شعراء ہیں۔ ملک خوشنود، مقیمی، رستمی، ان کا تعلق جو ہے ساتھیو عادل شاہی دور سے ہے۔ عادل شاہی دور سے یہ تعلق رکھنے والے ہیں، عادل شاہی دور سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ سی والے جو زمرے میں ہیں ملک خوشنود، مقیمی اور رستمی، وجہی، نشاطی، غواصی، یہ قطب شاہی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اے اور سی رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ باقی اور بی اور اے میں ڈی میں دیکھیے گا تو یہاں مکس سے دیا گیا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی دوستو، تو قدامہ ابن جعفر ابن رشیق ابن قتیبہ یہ آپ کا پہلا صحیح ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے دوستو کلیم الدین وزیر آغا گوپی چندر، تو ڈی والے جو زمرے ہیں یہ آپ کے ہو جائیں گے اردو کے نقاد، اور اے والے جو زمرے ہیں یہ آپ کے عربی کے ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اے اور ڈی آپ کا رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ باقی بی اور سی میں یہاں مکس دیا گیا ہے، جیسے قاضی عبدالودود محقق، امتیاز علی محقق اور احتشام حسین نقاد، اور یہاں بھی وہی ہے امتیاز علی عرشی محقق اور یہ ناقد ہیں۔ اگلا سوال، ان میں صحیح جوڑ کے نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا چوتھا آپشن، برج نائن چکبست کا خاک ہند میرا جی کا ہو جائے گا، جاتری اختر الایمان کا باز احمد اور ساحر کا چکلے۔ ان سبھی کی پیدائش وفات آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے گا، کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں نے بہت زیادہ ذکر کر دیا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، ان میں کون دبستان لکھنؤ کا شاعر ہے؟ جی تو یہ بھی سمپل سوال ہے۔ دبستان لکھنؤ کا شاعر جو ہے شیخ امام بخش ناسخ ہیں، تاریخ نہیں ہے یہاں پہ، ناسخ ہوگا شیخ امام بخش ناسخ۔ باقی شاہ مبارک ابرو، مرزا مجان جان، خواجہ مرزا دہلی کے شعراء ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا بھی صحیح جواب ہے۔ چلیے دلی کالج کے پہلے پرنسپل کا نام بتائیے۔ دہلی کالج کے پہلے پرنسپل کون تھے؟ جی بالکل مسٹر جے ایچ ہنری ٹیلر۔ مسٹر ہنری ٹیلر جو ہے، جے ایچ ہنری ٹیلر جو ہیں یہ آپ کے دہلی کالج کے پہلے پرنسپل تھے۔ اور دہلی کالج کب اس کا قیام جو ہے عمل میں آیا، اس کا بھی کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے لکھ کر بتائیے۔
چلیے اگلا سوال، تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ یہ بھی سمپل سا سوال ہے، کیونکہ میں نے اتنا نہ کرا رکھا ہے سال وفات سال پیدائش کی، اب امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ گئے ہوں گے۔ جی بالکل، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے ساتھی وہ آپ کا ڈی صحیح آپشن ہو جائے گا۔ امداد امام سر 1849 میں پیدا ہوئے اور وفات جو ہے ان کی 1934 عیسوی کو ہوئی ہے، 1934۔ کلیم الدین کی 1983، محمد حسن کی 2010، شمشید رحمان فاروقی کی 2020۔ تو اس اعتبار سے آپ کا ڈی صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں، ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو عشق نامہ عرفان صدیقی کا ہو جائے گا، وہ جو شاعری کا سبب ہوا، کلیم عاجز، گل نغمہ، فراق اور آیات وجدانی، یہ گانا چنگیزی۔ تو اس اعتبار سے پہلا آپ کا درست جواب ہو جائے گا۔ ان سبھی کی بھی پیدائش و وفات آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے فٹافٹ۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، سراسر عشق کے ہے اس میں رازاں، کیے سو عشق بازی عشق بازاں، یہ شعر کس مثنوی سے اخذ کیا گیا ہے؟ جی تو یہ شعر آیا ہے آپ کے مثنوی پھول بند 1655، ابن شاطی کی یہ مثنوی ہے، تبازات نہیں ہے، احمد حسن دبیر ادرسی کے فارسی قصہ بساطین العون سے اخذ کیا گیا ہے۔ چلیے اگلا سوال، دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ ہے کہ غالب اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، اور دلیل دی گئی ہے کیونکہ انہیں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے خطاب ملا تھا۔ جی صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے گا، دعویٰ درست ہے لیکن دلیل غلط ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے خطاب ملنے کی وجہ سے تو وہ بڑے شاعر نہیں ہو سکتے، تو اس وجہ سے دلیل غلط ہے، دعویٰ صحیح ہے۔ چلیے سوال 17 دیکھیے گا، پھر سے دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے منشی پریم چند ایک عظیم افسانہ نگار ہے، اور دلیل دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے ہندی میں بھی افسانے لکھے۔ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا دعویٰ صحیح اور دلیل غلط۔ یہ بھی وہی ہے کہ ایک عظیم افسانہ نگار تھے لیکن ہندی میں لکھنے کی وجہ سے یہ نہیں تھے، تو اس اعتبار سے دعویٰ صحیح اور دلیل غلط، ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، شاعری کے سلسلے میں مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو کس نقاد نے ضروری قرار دیا تھا؟ جی دوستو، تو مولانا الطاف حسین حالی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، 1837 سے 1914 والے نے۔ اگلا سوال، سعدیو رحمانی کس ناول کا کردار ہے؟ جی ساتھیو، تو سعدیو رحمانی جو ہے یہ ناول فائر ایریا کا کردار ہے۔ 1994 میں یہ ناول شائع ہوا ہے۔ ناول فائر ایریا 3 ابواب پر مشتمل ہے، یاد رکھیے گا، ناول فائر ایریا 3 ابواب پر مشتمل ہے اور 1994 میں شائع ہوا ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں الیاس احمد گدی، ان کی پیدائش جو ہے 1934 عیسوی کو ہوئی ہے، جھریا ضلع دھنباد میں، اور وفات 1997 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا یہ ہمارا آخری سوال ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ اس کے بعد کچھ جنرل سوالوں کو حل کریں گے۔ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے دوستو وہ ہو جائے گا آپ کا تیسرا۔ اس میں اعظم شہریار کا ہے آتش گل، یہ ہو جائے گا جگر مراد آبادی کا آتش گل، جگر مراد آبادی کا سخن مختصر، یہ معین حسن جذبی کا ہے، اور نشاط روح اصغر گنڈوی کا۔ تو اس اعتبار سے دوستو آپ کا تیسرا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب ہم کچھ جنرل سوالوں کو حل کر لیتے ہیں۔ چلیے تو پہلا سوال ہے، ایک نظم ہے، معرّ نظم ہے پگ ڈنڈی، آپ کو معلوم ہوگا پگ ڈنڈی کس کا نظم ہے؟
एक सेकंड जी। तो पगडंडी आपको मालूम होगा किनका नज़्म है जी। तो ये अख्तरुल ईमान का नज़्म है, पगडंडी मुआर्रा नज़्म है। तो आपने बताना है कि उनके किस मजमुआ में शामिल है ये पगडंडी। पगडंडी जो है ये अख्तरुल ईमान के किस मजमुआ में शामिल है जी। तो गिरदाब, ये पूछा जाता है, हल्की में नहीं लीजिएगा। गिरदाब में ये शामिल है। गिरदाब 1943 ईस्वी में शाया हुआ। अख्तरुल ईमान का नज़्म पगडंडी जो है गिरदाब में शामिल है और 1943 ईस्वी में गिरदाब शाया हुआ। एक नज़्म है गुरेस। गुरेस, सबसे पहले बताइए गुरेज किनका नज़्म है। और ये एक पाबंद नज़्म है, याद रखिएगा, पाबंद नज़्म है। गुरेज एक पाबंद नज़्म है और आपने मुझे बताना है कि ये जिनका भी हो उनके किस मजमूआ में शामिल है। तो गुरेज जो है साहिर का नज़्म है और उनके मजमूआ तलखियाँ में शामिल है। तलखियाँ में ये शामिल है। साहिर लुधियानवी के मजमूआ तलखियाँ में शामिल है। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। एक किताब है मित्रम सिंघार। मित्रम सिंघार, मित्रम, एक सेकंड, मित्रम सिंघार, ये जो है कालिदास की किताब रतो सिमहारम का मंजूम तर्जमा है। और आपने बताना है इसका जो है तर्जमा किसने किया था। आपके पास ऑप्शन है इरफान, मजरू, फिराक और साहिर लुधियानवी। मित्रम सिंघारम ये कालिदास के रतो सिमहारम का मंजूम तर्जमा है और इसका तर्जमा जो है किसने किया था। जी, तो इरफान सिद्दीकी ने, सही जवाब हो जाएगा इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी ने मित्रम सिंघारम का जो है कालिदास की किताब रतो सिमहारम का मंजूम तर्जमा किया। मित्रम सिंघार कालिदास की किताब रतो सिमहारम का मंजूम तर्जमा जो है इरफान सिद्दीकी साहब ने किया है। चलिए अगला सवाल। किस शायर की बड़ी खुसूसियत ये है कि वो रोमानी नीम ख्वाबी है। यानी किसकी बड़ी खुसूसियत रोमानी नीम ख्वाबी की कैफियत है, या किस शायर की या किसके कलाम की बड़ी खुसूसियत जो है रोमानी नीम ख्वाबी की कैफियत है। रोमानी नीम ख्वाबी की कैफियत, किसकी शायरी की खुसूसियत रोमानी नीम ख्वाबी की कैफियत है जी। तो वो हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी की शायरी की खुसूसियत जो है रोमानी नीम ख्वाबी की कैफियत है। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। किसने गालिब को मशरिक़ और मगरब दोनों के शहरियात की रोशनी में देखने की सही की है। आपके पास ऑप्शन है फिराक, कलीमुद्दीन, शमशुर रहमान फारूकी या फिर आले अहमद सुरूर। सवाल ये है कि किसने गालिब को मशरक़ी और मगरबी दोनों के शहरियात के रोशनी में देखने की सही की जी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी इसका सही जवाब हो जाएगा। शमशुर रहमान फारूकी ने गालिब को मशरक़ी और मगरबी दोनों के शहरियात की रोशनी में देखने की सही की है। अगला सवाल। गालिब ने बादे मुखालिफ में फ़ारसी के कितने शोरा को अपना उस्ताद मुकर्रर किया था। फ़ारसी के कितने शोरा को अपना उस्ताद मुकर्रर किया था बादे मुखालिफ में जी दोस्तों। तो 9,
یاد رکھیے گا، غالب نے بعد مخالف میں فارسی کے 9 شعراء کو اپنا استاد مقرر کیا تھا۔ بعد مخالف میں انہوں نے فارسی کے 9 شعراء کو اپنا استاد بتایا تھا۔ صحیح جواب ہو جائے گا 9۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، کس نے انجمن خاصان ادب کے نام سے ایک ادبی انجمن بنائی تھی؟ خاصان ادب، خاصان ادب، اور انہوں نے یہ کب بنائی تھی؟ تو 1919 عیسوی میں۔ جی بتائیے گا کس نے 1919 عیسوی میں انجمن خاصان ادب کے نام سے ایک ادبی انجمن بنائی؟ جی تو یگانہ چنگیزی، یگانہ چنگیزی نے جو ہے انجمن خاصان ادب کے نام سے، انجمن خاصان ادب کے نام سے ایک ادبی انجمن بنائی تھی 1919 عیسوی میں۔ یگانہ چنگیزی نے خاصان ادب کے نام سے ایک انجمن بنائی تھی۔ چلیے اگلا سوال، کلیم عاجز کی غزلوں میں دل کی باتیں بھی ہیں اور سیاسی باتیں بھی، اور سیاسی باتیں غزل کی زبان میں ہیں۔ ان کے شعروں میں پھول ہیں اور پتھر بھی، اور پھول پتھر بن جاتے ہیں اور پتھر پھول بن جاتے ہیں۔ یہ مشہور قول کن کا ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے آل احمد سرور، آل احمد سرور، کلیم الدین، اور تیسرا آپشن ہے فراق، اور تیسرا آپشن ہے جوش۔ سوال یہ تھا کہ کلیم عاجز کی غزلوں میں دل کی باتیں بھی ہیں اور سیاسی باتیں بھی، اور سیاسی باتیں غزل کی زبان میں ہیں۔ ان کے شعر میں پھول بھی ہیں اور پتھر بھی، اور پھول پتھر بن جاتے ہیں اور پتھر پھول بن جاتے ہیں۔ یہ مشہور قول کن کا تھا؟ جی تو کلیم الدین اس کا صحیح جواب ہے۔ کلیم الدین کا یہ قول ہے کہ کلیم عاجز کی غزلوں میں دل کی باتیں بھی ہیں اور سیاسی باتیں بھی، اور سیاسی باتیں غزل کی زبان میں ہیں۔ ان کے شعروں میں پھول بھی ہیں اور پتھر بھی، اور پھول پتھر بن جاتے ہیں اور پتھر پھول بن جاتے ہیں، بقول کلیم الدین احمد۔ چلیے اگلا سوال، کس کے مطابق فراق جو ہے اردو شاعری کی روایت سے پوری طرح واقف نہیں تھے؟ کس کے مطابق فراق اردو شاعری کی روایت سے پوری طرح واقف نہیں تھا؟ آپ کے پاس آپشن ہے آل احمد سرور، یا کلیم الدین، یا فاروقی، شمشید رحمان فاروقی، یا پھر مجنو گورکھپوری، کس کے مطابق فراق اردو شاعری کی روایت میں پوری طرح واقف نہیں تھے؟ تو یاد رکھیے گا دوستو، شمس الرحمن فاروقی کے مطابق، جی بالکل شمس الرحمن فاروقی کے مطابق جو ہے فراق جو ہے اردو شاعری کی روایت میں پوری طرح واقف نہیں تھے۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق اردو شاعری کی روایت میں فراق پوری طرح واقف نہیں تھے۔ چلیے آج کا آخری سوال کا جواب بتائیے گا، غالب کے قصر شاہی کی بنیاد جدت ترازی پر ہے۔ اس جدت ترازی میں جدت تخیل، جدت استعارات، جدت تشبیہات، جدت محاکات اور جدت الفاظ سب آ جاتے ہیں۔ یہ مشہور قول کن کا ہے؟ جی دوستو، تو یہ قول ہے آل احمد سرور کا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔